علماء ملت اسلامیہ، عزیز طلباء، جامعہ اہل سنت جوہر العلوم کے سچے اور پکے خیر خواہ شرکاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی علیہ افضل الصلوات والتسلیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وسلم۔ صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ جامعہ اہل سنت جوہر العلوم کے اس پربہار پروقار علم صحن میں سلطان الہند قطب الاقطاب خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا و مولانا معین الدین حسن چشتی المعروف خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا 810واں سالانہ عرس پاک منعقد کرنے کی ہم سب سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اس سے بارگاہ غریب نواز میں ہماری نسبت اور آپ کی عقیدت کا اظہار زبان حال سے یوں ہے کہ تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں۔ اور جامعہ کے در و دیوار بھی گواہ ہو جائے کہ ہم جس مشن پہ چل رہے ہیں وہ سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے علمیت، روحانیت اور آپ کی دینی وہ فقہی خدمات کا سلسلہ ہے۔ آپ کی شان میں حضرت نیاز بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، عرض کی بلکہ کہ خواجہ خواجگاں معین الدین فخر کون و مکان معین الدین، اور قرب حق نیاز گر خواہی، قرب حق نیاز گر خواہی، ساز ورد زبان معین الدین۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ نہ کچھ ان فرقہ پوشوں ارادت ہو تو دیکھیں،
ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستی میں. حضرات محترم، اس عظیم الشان ہستی کی شان میں جو کچھ ہم سب نے کہا، جو کچھ سنا یا جو کچھ کہا جائے اور سنا جائے، یہ بہت کم ہے آپ کی اس اعلیٰ حیثیت سے جو اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے آپ کو عطا. غلاموں کا کام تو بس یہ ہوتا ہے کہ اپنے آقاؤں کا تذکرہ کریں. ہم لوگوں نے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ وہ کرامتیں، ولی سے جو کرامت کا صدور ہوتا ہے، وہ لکھا ہے صوفیاء کرام نے کہ غیر ارادی طور پر ولی کرامت دکھانے سے قطرہ. بعض کتابوں میں آیا ہے البلاء الکرامت حیضۃ الاولیاء. اولیاء کرام تو اپنی کرامتوں کو ایسے ہی چھپاتے ہیں جیسے عورتیں اپنے ایام حیض کو چھپاتی ہیں. بلکہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے خلفاؤں نے اپنے ملفوظات میں یہ بات لکھی کہ جس وقت کوئی مرد قلندر کرامت دکھانے کا ارادہ کرتا ہے تو مقام ترقی وہیں پر اس کا رک جاتا ہے کہ یہ پیالہ چھلک گیا، یہ زیادہ اپنے اندر بھرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. حضرات گرامی، ہم لوگوں نے یہ سنا سرکار غریب نواز کے تذکروں میں عموماً آج کل یہی دو باتیں بیان ہوتی ہے کہ آپ کے حکم سے وہ اونٹ بیٹھے رہ گئے، آنا ساگر کو کوزے میں لے لیا. یہ تو آپ کے کمالات کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں. اصل چیز وہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت آخر کس سانچے میں پھیلی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب، یہ تو آپ کے دشمن آپ کے مقام گھٹانے کے لیے، آپ کا مرتبہ گھٹانے کے لیے، آپ کی شان گھٹانے کے لیے، آپ کا دین روکنے کے لیے، آپ کا مشن ختم کرنے کے لیے رات و دن کوششیں کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہم ان کی راہ کاٹ دیں گے. مگر حبیب، آپ کا رب آپ سے کہتا ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر. اور اس تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے آنکھیں کھول کر کے اور سرکار غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں گے تو قسم کھا کے کہنے میں مجبور ہوں گے کہ واللہ غریب نواز جیسی شخصیت اگر امت محمدیہ میں ہے تو یقیناً وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی تفسیر ہے. غلام کی یہ شان ہے. تو آقا کی شان و عظمت وہ تو اندازہ کیا بھی نہیں جا سکتا. اس لیے کہا گیا کہ ولیوں کی ولایت دراصل آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا ایک حصہ ہے. ہندوستان میں اسلام کی آمد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے باضابطہ ہو چکی ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت محمد ابن قاسم آئے اور پھر حضرت محمود غزنوی. آج جو لوگوں نے
یہ ہمارے نوجوانوں نے یہ بھرنا شروع کیا ہے کہ یہ لٹیرے تھے، لوٹ کر کے چلے جاتے تھے اور اسی طرح لوگوں کو یہ پریشان کرتے تھے۔ حضرات گرامی، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس جھوٹ پر کوئی بڑا جھوٹ شاید ہی بولا جا سکتا۔ اگر آتے تو جو لوٹنے کے لیے آتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے نشانی چھوڑ کر کے نہیں جاتا۔ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی اگر اس سرزمین پر ہمارے سلاطین اسلامیہ کی نشانیاں ہیں تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ جو آئے تھے لوٹنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ لوٹے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ کیا کوئی لٹیرا لال قلعہ بنوا سکتا ہے؟ لٹیرا تاج محل بنوائے گا؟ لٹیرا قطب مینار بنوائے گا؟ لٹیرا بڑے بڑے قلعے محلات بنائیں گے؟ ارے یہ تو بچے ہوئے تھے۔ متحدہ ہندوستان کا نقشہ کوئی دکھا دے رہے، اتنا بڑا ملک، یہ اس ملک کو بنانے والے، نرمان کرنے والے وہ ہمارے قابل فخر سلاطین ہیں جنہوں نے سری لنکا کی سرحد سے لے کر کابل تک کو جوڑ دیا، میانمار سے لے کر عرب ساگر کے ساحل تک جوڑ دیا، اور ہمیں بھی رہنے کے لیے انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے، فخر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے وسائل عطا کیے، اور جو ان سے دشمنی کرتے تھے ان کے رہنے سہنے کا بھی اعلیٰ انتظام کرتا ہے۔ یہ ایک دوسری بات ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، کفر، شرک یعنی کافر و مشرک کبھی بھی کسی موحد مسلمان کو برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کا دشمن دو لوگوں کو بتایا گیا، سب سے شدید دشمن ایک یہودی، دوسرے مشرک۔ تو عرب دنیا وہ یہودیوں سے برسر پیکار ہے، اور یہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں مشرکوں سے، دونوں ہمیں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین دیا گیا تھا، اس دین کے بارے میں تو یہ ہے کہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک روز فاقے میں دیکھ کر کے، آپ کے جسم اطہر کے پیرہن میں پیرہن لگا ہوا تھا، وہ دیکھ کر کے جب رونے لگی تو میرے آقا نے کہا تھا کہ بیٹی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے باپ کو وہ دین دے کر کے بھیجا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب کہ خشک و تر میں جب تک تمہارے باپ کا دین نہ پہنچے، اور دین پہنچے گا۔ دین پہنچایا، سرزمین ہند میں تازہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کی سیرت کے ساتھ فطری طور پر اس طرح سے مماثلت اور مناسبت رکھتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ وہی داغ لگی قدر فرق کے ساتھ، وہی پرورش کا انداز، اور آقا کو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس سرزمین میں بھیجا گیا تھا وہ پہاڑوں والی سرزمین، پتھروں والی سرزمین ہے، بتوں کو پوجے جانے والی سرزمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگوں کا مسکن ہے۔ ایسی عالم میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ حبیب ہم اپنی نبوت کے اعلان کریں تو آپ نے اعلان نبوت کیا، اور وہ لوگ جو لڑائی مار قتل و غارت گری کے خوگر ہو چکے تھے، جن کا دل بتوں کی پرستش میں بالکل پتھر ہو چکا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ جو پتھر دیکھتے ہی دوسروں کے سر پہ مارا کرتے تھے، وہ پتھر اٹھا کر کے لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ انہوں نے
سرزمین عرب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی اشاعت کی اور بارگاہ رسالت میں سرکار غریب نواز کو کر بھیجا گیا ہندوستان میں، اور آپ کا مسکن دکھایا گیا تو اجمیر شریف میں۔ وہاں بھی آپ دیکھیں گے وہی پہاڑی، وہی پتھریلی زمین، وہی بے آب و بے علاقہ تھا اور مشرکوں کا جنگل تھا، جہاں پر شرک اور کفر کی گویا کے وہ لعنت پرست تھی۔ یہاں پر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا میرے لخت جگر اسی جگہ جا کر کے تمہیں شمع توحید کو روشن کرتا اور کیا۔ غریب نواز نے وہ کیا، آیا تو پہلی چیز سن کر کے جو یہ لرز گئے تھے، کتابوں میں آتا ہے وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہے کہ باجماعت نماز فرض ہے، 40 فقراء کے ساتھ آپ تشریف لائے، نماز کا وقت ہوا، یہی حکم ہے کہ جب چند لوگ اکٹھے ہوں، نماز کا ٹائم ہو تو اذان اور اقامت یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کے اہتمام کرنا چاہیے۔ جب اذان کی ایوان کفر میں زلزلہ، ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، یہ اذان یہ مجاہد کی اذان تھی۔ لرز گئے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، مگر نہ ہلے نہ جھکے، ہلے نہ جھکے، اور آپ نے پریشان بھی نہیں کیا۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے طلباء کو بھی جاننا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات رک کر کے اور میں عرض کروں، سیر الاخطار میں یہ بات لکھی ہے، اور جو 11ویں صدی ہجری